جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایڈاک ججز کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف نے سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک نئی عدالت بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کس کی جانب سے یہ مطالبہ ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس بلاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ جب سے ایڈاک ججز کا معاملہ سامنے آیا ہے مسلسل تنقید ہو رہی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وکلا آزاد اس پہ تنقید کر رہے تھے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے، لیکن اب سندھ ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، پاکستان بار کونسل کے غالباً 6 یا 7 ایسے ممبران ہیں جنہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا کہ سارے معاملے کو ہم چیلنج کریں گے، عدالت میں لے کے جائیں گے۔ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کے 7 ممبران کا ایڈاک ججز کی تعیناتی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اب یہ جو جج صاحبان کے نام سامنے آئے تھے اس میں سے 2 جج صاحبان نے باقاعدہ طور پہ معذرت کر لی ہے۔ مقبول باقر صاحب نے بھی اب معذرت کر لی ہے۔ مقبول باقر صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے اس سے پہلے، اور پھر ان کا نام آ گیا ایڈاک ججز میں، تو وہ کوئی منطق نہیں بنتی تھی، کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ جس شخص نے الیکشنز کروائے ہیں وہ الیکشن جو بہت ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ متنازع ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ سپریم کورٹ میں لا کے بٹھا دیا جائے۔ تو انہوں نے تو معذرت کر لی ہے، لیکن 2 جج صاحبان ابھی بھی ان کے نام ہیں، اور غالباً اب کل یہ اجلاس بلایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا موقف رکھتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر حکومت، کیا موقف رکھتی ہے۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک پیج پہ ہیں، اور ان کی کوشش ہوگی کہ ایڈاک ججز کو تعینات کر دیا جائے۔ پاکستان بار کونسل جو احسن بھون صاحب کا گروپ ہے، حسن رضا پاشا صاحب جو ہیں، وہ لوگ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو 7 ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حامد خان صاحب جنہوں نے اتنا کچھ ہو گیا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے قاضی صاحب کے اوپر تنقید نہیں کی، کھل کے چیزیں نہیں رکھی، سب کے سامنے نہیں بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بائی اینڈ لارج میجورٹی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ ریٹائرڈ جج صاحبان کو لیں۔ پھر معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان کو پینشن بھی مل رہی ہے، تو کیا ان کو تنخواہ بھی دی جائے گی یا پھر ان کی پینشن روک لی جائے گی، وہ بھی لوگ کوشچن کر رہے ہیں۔ پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ کیسے ریٹائرڈ جج صاحبان اس موقع کے اوپر آ کے کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا اس میں ویلیو ایڈ کریں گے سپریم کورٹ کے اندر۔ ابھی معاملہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سارے سیاسی معاملات وہاں پہ ہیں، اور اس سارے فیصلے کا تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک سیاسی فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ چیز بار بار میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، آگے پیچھے ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن ایک اور مطالبہ سامنے آیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان بار کونسل نے خط لکھ کے ایک مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب نئی عدالت بنائی جائے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نئی ایک عدالت بنائی جائے، اور اس عدالت میں آئینی اور جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو بھیجا جائے۔ تو نئی عدالت بنانے کا مطالبہ آ گیا ہے سامنے پر۔ اس موقع کے اوپر وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایڈاک ججز والا معاملہ بہت زیادہ تنازعات کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو ایڈاک جج لگایا جاتا ہے، خصوصاً جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے لے لیں، اس لیے کہ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب تو خط لکھ کے گئے کہ بھائی ادھر ججز کی ضرورت ہے، میں ریٹائرڈ ہونے والا ہوں، سینئر موسٹ ہوں، کیوں نہیں آپ کمیشن کا اجلاس بلا رہے، بلائیں اور جو ہے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ خط لکھا، جسٹس ابراہیم نے، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں، وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایڈاک ججز لگانے ہیں تو ہائی کورٹ سے لگا لیں ججز، سینئر وکلا لگا لیں، لیکن ریٹائرڈ جج صاحبان جن کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو انتہائی متنازع ہیں۔ آپ فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے جسٹس سردار طارق مسعود کا جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے ابھی تک لوگوں کے مقدمات چل رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا اس نے تو ان عدالتوں کو اڑا دیا تھا، اس کو خلاف قانون خلاف آئین قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے آ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس ہیئرنگ کے دوران کہ پتہ نہیں یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے۔ بنیادی حقوق کے اوپر اس قسم کی بات کرنا، اس کو ایک طرح سے بوجھ قرار دینا، اس کے ایک طرح سے خلاف بیان دینا بنیادی حقوق کے اوپر، یہ سیاسی کوئی جماعت کرے، کوئی ایگزیکٹو کا بندہ کرے تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب ایک سپریم کورٹ کا جج اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر بہت ساری گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ مطلب یہ کیسی بات ہو رہی ہے۔
ان کا کام تو بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. سردار طارق مسعود صاحب جو ہے ان کا نام بھی قاضی صاحب نے دیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب ان کی تعیناتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب پاکستان بار کونسل کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں نے 7 ممبران نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ قاضی صاحب کے فیصلے کے اوپر کافی تنقید کر رہے ہیں. پاکستان بار کونسل کے نمائندوں نے جو مخالف دھڑا ہے جو 7 ممبران ہیں انہوں نے غالباً ایک پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی اور اس میں جو ان کے ممبر ہیں شفقت چوہان صاحب انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جب سینئر پیونی جج تھے تو انہیں دھرنے کا بہت خیال آتا تھا, فیض آباد دھرنے کا. ابھی پھر اس وقت فیض آباد میں کچھ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے اور وہی لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے جن کے بارے میں قاضی صاحب کی ججمنٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس دھرنے کا قاضی صاحب کو اب خیال نہیں آ رہا, ابھی بھی تو روڈ بلاک ہے, کتنے دن ہو گئے, آلموسٹ ہفتہ ہو چکا ہے وہاں پہ فیض آباد وہ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ دھرنے کا ذکر کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جناب شفقت چوہان صاحب نے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوشچن کیا. جی سنم جاوید صاحبہ کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کر دیا, ایک طرح سے ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی. اب اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کا وزٹ بھی کیا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ گور ایوب صاحب سے ملاقات کی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے ملاقات کی اور دیگر جو وہاں پہ اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے ملاقات کی. ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ تھے. سنم جاوید صاحبہ بہت جلد اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گی جو ہی پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں, اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو حکومت کا رویہ ہے, جو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ابھی 15 دن پورے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور جو خبر آ رہی ہے کہ انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر پابندی لگ گئی ہے پاکستان میں. گزشتہ روز کوئی ریسٹرکشنز تھیں, یہ سامنے ڈان بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ فیس بک ریسٹرکٹڈ اکراس ملٹیپل سروس پرووائڈرز ان پاکستان. نیٹ بلاکس نے اس کو رپورٹ کیا. ویسے میں نے صبح فیس بک چیک کیا تھا, چل رہا تھا, انسٹاگرام بھی چیک کیا تھا, چل رہا تھا, پر کچھ جگہوں پہ وہ نہیں چل رہا فار سم ریزن. میں بھی کل عاشورہ کی وجہ سے انہوں نے بلاک کیا. ویسے وہ جو ایک فائر وال آنی تھی اور جس نے سب کچھ یہ ہونا تھا کہ وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہونی تھی فائر وال کے, مطلب کہ وہ جدھر آئے گی تو پورے ریاست کا نظام اس فائر وال نے چلانا تھا. کچھ صحافی دوست بتا رہے تھے, تو آئی ڈونٹ نو وہ کس سٹیج پہ پہنچی اور وہ فائر وال کتنی کارآمد ہے. اگر کچھ بلاک کر کے دنیا کو اس طرح پتہ چلتا ہے تو پھر تو اس فائر وال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پر اینی وے پتہ نہیں کتنا پیسہ اس فائر وال پہ لگا ہے اور وہ فائر وال کب آ رہی ہے. حکومت کی جانب سے کوئی باقاعدہ اس کے اعداد و شمار ابھی تک شیئر نہیں کیے گئے. اچھا جی, شہباز گل صاحب نے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے جو درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ واپس لے لی ہے. انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے بڑا ہمیں انصاف دینے کی کوشش کی لیکن کچھ ممکن نہیں ہو سکا, لہٰذا مجبور ہو کے ہم اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں اور اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. دوسری جانب آج چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے. ان کی جو رجسٹرار ہیں وہ بھی اس ملاقات میں تھیں اور جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے. یہ معاملہ ہے الیکشن ٹریبیونلز والا جو قاضی صاحب نے بھیج دیا تھا واپس الیکشن کمیشن کو کہ آپ جائیں اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اس معاملے پہ بات چیت کریں. آلدو کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہائی کورٹ نے ٹریبیونل تعینات کر دیے تھے تو الیکشن کمیشن کو کیا تکلیف ہے, الیکشن کمیشن کا کیا ایشو ہے اس میں. اور ایک طرح سے قاضی صاحب نے وہ سارا معاملہ روک دیا. اور جو جتنی تیزی سے الیکشن ٹریبیونلز کام کر رہے تھے لوگ امید کر رہے تھے کہ جو بھی جیتا ہوا ہے جو بھی ہارا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن اینی وے یہ مشاورت ہو رہی ہے. اب کیا کوئی نئے ججز کے نام دیے جائیں گے؟ یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا کہ اپنی عدالت کا فیصلہ لے کے جو نئی چیف جسٹس صاحبہ ہیں وہ پہلے ہی اپنی جو بڑے ان کا ایک ٹاسک ہے اس کے اندر ایک ایسا فیصلہ کریں جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ اپنے ججز کے ساتھ نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس ملاقات کے بعد. دوسری جانب اظہر مشوانی صاحب کے والد نے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا ہے اور ان کے جو 2 بیٹے لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے ان سے مدد مانگی ہے. انہوں نے ہائی کورٹ میں جو حبس بے جا سے متعلقہ پٹیشنز ہیں ان کی فوری سماعت کی ضرورت پر زور دیا ہے اور جبری گمشدگیوں سے متعلقہ حبس بے جا کی جو پٹیشنز میں ہائی کورٹس کے طرز عمل اور بے جا التوا پر بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر وغیرہ بھی کیا ہے کہ جناب کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے
ان کے بیٹے لاپتہ ہوئے ماضی میں ان کو بھی اٹھایا گیا. یہ ساری چیزیں تمام تفصیل لکھ کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھیج دی ہے. قاضی صاحب آپ کو پتا ہے بار بار کہتے ہیں کہ کوئی لکھ کے تو دے مجھے, کوئی بتائے تو صحیح نا. تو یہ اب انہوں نے تفصیل لکھ کے بھیج دی. اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس کے اوپر سو موٹو لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ادھر شہباز گل صاحب نے بھی اپنی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ سے واپس لی ہے, وہاں سے مایوس ہو کے اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں. اظہر مشوانی کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے. چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس صاحب اس سارے معاملے پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. اچھا جی, جو ایڈاک ججز کا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر اب ہم سپریم جوڈیشل کونسل سے رابطہ کریں گے. سینٹ کے اندر اس پہ اختلاف شبلی فراز صاحب کی جانب سے, اور قومی اسمبلی میں اس پہ اختلاف کے رہنما جو ہیں عمر ایوب صاحب ان کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں, ایڈاک ججز کو نہ تعینات کیا جائے, یہ میرٹ کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس سارے ماحول کے اندر ان کی تعیناتی جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے. اور پھر جو ان جج صاحبان کی اپنی جس طرح آپ کہتے ہیں ججمنٹس ہیں, جو ان کی اپنی آبزرویشنز ہیں, اس کے اوپر بھی ہمیں تحفظات ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب جائے گا تو اس کے اوپر آگے سے کیا رد عمل آتا ہے. لیکن بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.